لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين اما بعد ہمارا سلسلہ گفتگو مسلسل سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر جاری و ساری ہے، اور سلسلہ گفتگو جہاں جس امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا ہے، یہ سرکار انیس النفوس شمس الشموس المدفون بارض طوس غریب الغرباء سرکار ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ روایت شیخ فاضل ابن محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی اپنی رجال میں، یعنی شیخ کشی اپنی رجال کے اندر شیخ صدوق سے اور عیون اخبار کے اندر بھی اس روایت کو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ وہ اپنی اپنی اسناد کے ساتھ، یعنی اپنے سلسلہ روات کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جو ابھی سرکار امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہے۔ دونوں کا سلسلہ پہنچ رہا ہے محمد ابن سنان تک۔ جناب محمد ابن سنان سے یہ نقل کرتے ہیں شیخ کشی بھی اور شیخ صدوق بھی کہ سرکار امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے مولا کے عراق سے آنے کے تقریباً 1 سال پہلے محمد ابن سنان کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں گیا، اور سرکار امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو کہ ابھی کم سن تھے، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا، اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور سرکار امام ہفتم ساتویں امام مولا امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام محمد ابن سنان سے یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، اس سال کچھ ایسا ہونے والا ہے، ایک ایسی حرکت ہونے والی ہے، کچھ ایسی موومنٹس ہونے والی ہیں کہ جس کے بعد، موومنٹ یعنی وہ والی نہیں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونے والے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہونے والے ہیں، اس پر جزا و فضا نہ کرنا۔ جزا و فضا یعنی شور شرابہ نہ کرنا اور بہت زیادہ وہ ریئیکٹ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ یعنی کہ صبر کرنا، مولا کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسا واقعہ اس سال ہونے والا ہے کہ اس پر تم صبر کرنا۔ مولا اسے صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ محمد ابن سنان یہ کہتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے مولا وہ
واقعہ کیا ہوگا. اور جیسے ہی امام علیہ السلام نے اس جزا و فضا کا ذکر کیا تو مجھے ایک وحشت ہونے لگی اور میرے دل میں ایک گھبراہٹ سی ہونے لگی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس لے جایا جائے گا, میں ان ظالموں کے پاس جاؤں گا, اور میرے بعد جو شخص میرے اس بیٹے کے حق میں ظلم کرے گا, میرے کس بیٹے کے حق میں ظلم کرے گا؟ ساتھ میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کر کے جو آپ کے زانوئے مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ سرکار امام رضا علیہ السلام. جو میرے اس بیٹے کے حق میں ظلم کرے گا وہ رسول اللہ کے دین سے خارج ہوگا. یعنی کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی کہ اس بچے کی, میرے اس بیٹے کی امامت کا انکار کرے گا وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کے حق پر ظلم کیا اور اس پہ اسے غضب کیا اور ان کی امامت سے انکار کیا. تو سرکار امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا یعنی کہ رضا یہ امام ہے, اور اگر کوئی شخص میرے اس بیٹے کے حق میں ظلم کرے یعنی اسے اپنا امام نہ مانے اور اسے چھوڑ کر غیروں کو اپنا امام مان لے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اس نے رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام مانا. اب امام علیہ السلام اس کے بعد سرکار نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہتا ہے, محمد ابن سنان یہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ اگر پروردگار عالم نے مجھے اتنی لمبی عمر دی کہ میں اس وقت کو دیکھنے کے لیے زندہ رہا تو آپ اس بات کا یقین اور اطمینان رکھیے کہ میں ان کے حق کو تسلیم کروں گا اور ان کی امامت کا اقرار کروں گا. اور یہ جملہ کہنے لگا اشہد انہ من بعدک حجت اللہ علی من خلقہ, کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, آج ہی سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کا یہ بیٹا امام ہے, حجت ہے اس پر, اس ساری کی ساری خلقت پر کہ جسے پروردگار عالم نے خلق فرمایا. پھر امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور مولا نے یہ ارشاد فرمایا ساتھ میں امام علیہ السلام نے کہ اے محمد خدا تمہیں لمبی عمر دے گا اور تم میرے بیٹے اور ان کے قائم مقام یعنی میرے بیٹے کا زمانہ بھی دیکھو گے اور میرے بیٹے کے بیٹے کا زمانہ بھی دیکھو گے کہ جو اس کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوگا اور اس کی امامت کی لوگوں کو دعوت دو گے تم. میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان جاؤں, کون ہوگا کہ جو آپ کے اس بیٹے کے بعد منصب امامت پر فائز ہوگا؟ تو پھر سرکار امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس امام بیٹے کا نام محمد ہوگا, یعنی کہ سرکار امام رضا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام. میں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں اور اس بات سے راضی ہوں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ تیرا نام مولا کائنات علیہ السلام کے دفتر میں لکھا جائے گا کہ جو ان کے شیعہ ہیں, تیرا نام اس دفتر میں, اس کتابچے میں, اس رجسٹر میں لکھا جائے گا کہ جس رجسٹر میں مولا کائنات کے شیعوں کا نام لکھا گیا ہے. اور شیعہ کون ہوں گے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ان کی صفت بیان کرتے ہوئے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے کہ جو بجلی کی طرح تاریک راتوں میں روشن ہوا کریں گے. اور فرمایا کہ اے محمد جو شخص ان سے متمسک رہے گا, مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یعنی علی اور اولاد علی سے متمسک رہے گا پروردگار عالم یقیناً ہمیشہ کے لیے جہنم کو اس پر حرام قرار دے دے گا. اب اس کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے؟ سرکار امام رضا علیہ السلام کی امامت کی دلیل, وہ جو دلائل امامت سرکار امام رضا علیہ السلام کے اعتبار سے جو ہم نے ہر امام علیہ السلام تقریباً ہر امام علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ہر امام کے امامت پر, ہر امام کی امامت پر کچھ روایتیں دلیل بن کر ہمیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر. خیر مولا کی ولادت کے اعتبار سے بھی ہمیں ملتا ہے. سرکار مولا رضا علیہ السلام کے القاب کے اندر بہت سارے القاب ہیں, ان میں سے ایک لقب جو ہے مولا کا رضا بھی ہے. آپ کا نام علی ابن موسیٰ ایھا الرضا, رضا آپ کا لقب کیوں ہے وہ بھی بیان ہوگا. لیکن ایک روایت جو عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے سولی سے روایت کی ہے, نقل کی ہے, کہتا ہے کہ مجھ سے اون ابن کندی نے کہا کہ میں نے ابو الحسن
علی ابن عیسیٰ سے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا کہ جو علم میں اور علوم کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہو۔ پہلے تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اعتراف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خیر الناس فی زمانے ہی، اپنے زمانے کے اندر جو انسانوں میں سب سے بہترین تھے وہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ آپ کی والدہ جناب حکیمہ خاتون، اب یہ عجم کی بزرگ خواتین میں سے اور اشراف میں سے تھیں۔ کون؟ جناب حمیدہ خاتون، معذرت کے ساتھ جناب حمیدہ خاتون یا حمیدہ خاتون۔ جناب حمیدہ یا جناب حمیدہ یہ کون ہے؟ سرکار امام کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اچھا، ان کا واقعہ آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ چھٹے امام علیہ السلام نے جب اس دنیا سے کوچ فرمایا اور پردہ فرمایا تو اپنے بعد اپنا جانشین جسے مقرر اور معین کیا وہ صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ اشخاص تھے، ان کی ایک مختصر سی فہرست تھی۔ ان میں سے ایک نام خود منصور دوانقی کا بھی تھا، ایک نام جناب حمیدہ کا تھا، ایک نام اپنے ایک اور بیٹے کا تھا، اور آخری نام جو تھا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے کہ جو منصور دوانقی تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس نے خط لکھا والی مدینہ کو اور یہ کہا کہ اب جو بھی جعفر ابن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین ہوگا، جسے بھی وہ معین اور مقرر کر کے گئے ہیں، فوراً سے پہلا کام یہ کرو کہ انہیں اس دنیا سے رخصت کر دو، قتل کر دو، زہر دے دو وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسے ہی وہ وصیت نامہ امام علیہ السلام کا آیا ہے، اس وصیت نامے میں پہلا نام منصور دوانقی کا لکھا ہوا تھا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکمت تھی کہ اس دنیا سے جاتے جاتے اپنا جانشین جب مقرر کر رہے ہیں تو ان ناموں کے اندر ایک نام منصور دوانقی کا رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ وصیت کن کی تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کن کے لیے تھی؟ عوام الناس کے لیے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ امام جب وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین یہ ہے تو پھر ہم منصور کو کیوں نہیں مان رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وجہ یہ ہے کہ امام جب عمومی طور پہ وصیت کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا احتمال ہے کہ مولا نے تقیہ سے کام لیا ہو، لیکن جب مولا اپنے خواص اصحاب کو یا اپنی اولادوں میں سے کسی کو یا اپنی ازواج خاص میں سے کسی کو یہ وصیت کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ سٹیٹس رکھتی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے پچھلی بھی امام علیہ السلام کی ائمہ کی سیرتوں کے اندر جب دلائل امامت کو بیان کیا ہے اور ان حدیثوں کو بیان کیا ہے، تو امام علیہ السلام کا کنورزیشن کسی ایک خاص صحابی سے جو ایکسکلوزیو صحابی ہے، کہ جو بہت قریب ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا آپ کے ساتھ ہے، آپ اس سے راز کی بات بیان کر رہے ہیں۔ یا کبھی جیسے کہ ایک امام علیہ السلام کی سیرت کے اندر یوں بیان ہوا تھا کہ مولا نے اپنے فرزند کو، یعنی کہ امام کو، یا غالباً چھٹے امام علیہ السلام ہی کی سیرت میں تھا کہ وصیت کرنے کے لیے ساتویں امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ جاؤ بیٹا اور جا کر کچھ بزرگوں کو یا کچھ افراد کو، 4 یا 5 افراد کو لے آؤ۔ لائے اور امام علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام اپنے ساتویں امام کی امامت کا گواہ ان کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم میں یہ ہے، زہد و تقویٰ میں یہ ہے، ہر اعتبار سے یہ بلند ہے، میرے بعد اگر کوئی اسے امام نہ مانے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کے بعد جانشین ان کے علی بن ابی طالب کو اپنا امام نہیں مانا۔ اور اپنے بیٹے یعنی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے غالباً فرمایا کہ اب ان لوگوں کو میں نے تمہاری امامت پر گواہ بنا دیا ہے، کل کو اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور تمہیں اپنا امام ماننے سے انکار کرتا ہے تو ان افراد سے سوال کرنا، اگر انہوں نے اس وقت حق کو چھپایا تو قیامت میں ان کی باس پرس ہوگی اور پروردگار عالم ان سے حساب و کتاب کرے گا، سخت حساب ہوگا۔ لہٰذا وہ ایک الگ بات ہے۔ جناب حمیدہ یا حمیدہ خاتون، آپ نے ایک کنیز خرید فرمائی تھی اور اس کا نام آپ نے خود رکھا تھا، جناب حمیدہ نے یا جناب حمیدہ نے اپنی ایک کنیز کہ جسے آپ نے خریدا تھا اس کا نام رکھا تھا تکتم اس کا نام رکھا تھا۔ اور وہ کنیز انتہائی سعیدہ یعنی کہ سعادت مند، عقل اور دین کے اندر شعور رکھنے والی، شرم و حیا کا پیکر، اور خواتین کے اندر جسے بہترین خاتون کہا جا سکے وہ ساری کی ساری صفات اس خاتون کے اندر موجود تھی۔ اب جناب تکتم یہ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں۔
تو جناب حمیدہ نے یہ کنیز خریدی. اب اس کنیز کی ایک اور خاصیت بھی تھی. کیا خاصیت تھی؟ یہ جناب حمیدہ کی، جناب حمیدہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتی تھی، بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھی. اور کبھی جس دن سے انہیں خریدا تھا، یعنی جناب حمیدہ نے انہیں اپنی کنیز کے طور پر اپنی کنیزی میں لیا تھا جناب تکتم کو، اس دن سے لے کر ٹل ڈیٹ جب یہ روایت ہو رہی ہے اور بیان کیا ہے، ساری زندگی کبھی بھی جناب حمیدہ کے ہوتے ہوئے اس جگہ پر بیٹھی نہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جناب حمیدہ خاتون کا احترام کیا ہے. اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہیں پر اور جناب تکتم بھی جا کر تشریف فرما ہو جائے وہاں تو کیا مسئلہ ہے. لیکن نہیں، کہا کہ یہ میری آقازادی ہیں، یہ میری شہزادی ہیں، یہ جہاں پر تشریف فرما ہیں میں وہاں پر ادب سے کھڑی رہوں گی. اور احترام جناب حمیدہ خاتون کا یہ انداز تھا جناب تکتم کی طرف سے کہ وہ ان کے احترام کے اندر ہمیشہ کھڑی رہتی تھی. اب جناب حمیدہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تکتم ایک ایسی خاتون ہے کہ میں نے اس کے اندر، خواتین کے اندر جو اچھے محاسن ہونے چاہیے اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، وہ بدرجہ اتم پائے ہیں، اور اس سے بہتر میں نے خواتین میں اس زمانے میں کسی اور کو نہیں پایا. اور میں جانتی ہوں یہ بات، میں جانتی ہوں جناب حمیدہ یوں ہی نہیں کہہ رہی ہیں. اگر یہ کہہ رہی ہیں، اگر جناب حمیدہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے گمان ہے، میرا خیال ہے، میرا ایک اندازہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں، یہ نہیں کہا ہے. فرما رہی ہیں میں جانتی ہوں کہ جو نسل اس سے وجود میں آئے گی وہ پاک اور پاکیزہ ہوگی. یہ کنیز میں آپ کو بخشتی ہوں اور آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ان کے احترام کا خیال رکھیں. اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہو جائے گا. اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جناب تکتم سے سرکار امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور جیسے ہی مولا رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر اس دن کے بعد سے آپ کا نام تبدیل کر کے طاہرہ رکھ دیا گیا. یہ ہے جناب والدہ گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام بی بی تکتم سلام اللہ علیہ خاتون کی ایک فضیلت کہ آپ نے بارگاہ والدہ امام، یعنی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ بی بی حمیدہ، ان کا احترام کیا. پروردگار عالم نے ایک امام کی والدہ کا احترام کرنے کا یہ اجر عنایت فرما دیا. یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو خود ایک امام کی والدہ بنا دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک امام کی والدہ کا احترام کرنا کسی کو اتنے مقام پر پہنچا سکتا ہے. اور دیکھیے کون ہے یہ، ایک عام خاتون ہی ہے کہ جنہیں کنیزی کے اندر لے کے لایا جا رہا تھا، ایک قافلے کے اندر، ایک بردہ فروش غلام اور کنیزوں کو فروخت کرنے والا. امام علیہ السلام نے اس سے اس کنیز کو خرید کے جناب حمیدہ کو عنایت کیا تھا اور سب ساری چیزیں تھیں. لیکن پروردگار عالم طے کرتا ہے کہ وہ کون سی گودی ہوگی کہ جس میں امام پروان چڑھے گا. اور جس طرح سے امام کو جو منصب ملتا ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو امام کی ماں اور امام کی والدہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور جو یہ منصب انہیں عطا ہوتا ہے، یہ بھی بارگاہ پروردگار عالم، بارگاہ الہی سے ہوتا ہے. آپ چوتھے امام علیہ السلام کی والدہ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے اور وہ پوری داستان کہ کس طرح سے وہ روم سے تشریف لے کر آئیں یا فارس سے تشریف لے کر آئیں اور مولا کائنات علیہ السلام تھے اور مولا کائنات علیہ السلام نے انہیں سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے عقد میں اور ان کے نکاح میں دیا. تو یہ ساری باتیں، یہ سارے اشارے، یہ سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ پروردگار عالم ہی ہے کہ جو طے کرتا ہے کہ کون سی گود اور وہ امام علیہ السلام کو پالے گی. اب آ جائیے ایک دوسری روایت، اسی سے ریلیٹڈ ہے، ہشام ابن احمر. وہ کہتا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ مغرب کیا، موروکو یعنی کہ مراکش کے جو غلام خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی آیا ہوا ہے کیا مدینہ میں، اس علاقے میں ہمارے ہاں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آیا. آپ نے فرمایا بلکہ آیا ہوا ہے. مولا سے جب اس نے یہ کہا کہ نہیں آیا ہوا تو امام نے فرمایا نہیں آیا ہوا ہے، تم جا کر دیکھو فلاں جگہ پر، اور چلو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں. پھر امام علیہ السلام سوار ہوئے اپنی سواری پر اور میں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی سواری پہ سوار ہو گیا. جب ہم ایک معین جگہ پہ گئے، ایک جگہ جہاں امام علیہ السلام ہمیں لے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو
مراکش کے تاجروں میں سے آیا ہوا ہے، اور اس کے پاس بہت ساری کنیزیں اور بہت سارے غلام ہیں جنہیں وہ لے کر آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کنیزیں ہیں انہیں میرے سامنے پیش کرو تاکہ ہم یہ طے کریں کہ کون سی کنیز کو ہم نے خریدنا ہے۔ وہ کنیزوں کو لے کر آیا۔ امام ہر کنیز کے متعلق یہ فرماتے رہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، اور لے آؤ اور لے آؤ اور لے آؤ کہنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ بس اب ختم ہو گئی یہ کنیزیں، میرے پاس مزید نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اور کنیزیں موجود ہیں، ان میں سے لے کر آؤ۔ تو کہنے لگا کہ ایک مریض، یعنی ایک کنیز ہے مگر وہ بہت مریضہ ہے، مریض الاحوال ہے، کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس وہی کنیز ہمیں چاہیے۔ امام علیہ السلام اب وہ مختلف روایتیں کہ مولا نے اسی وقت خرید فرمایا یا مولا گھر آ گئے اور اگلے دن اپنے ایک غلام کو بھیجا، اور امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جو بھی قیمت وہ اس کنیز کی طے کرتا ہے اسے وہ قیمت دے دینا اور وہ کنیز لے کر ہمارے پاس آ جانا ہمارے گھر۔ وہ اگلے دن یا اسی دن کچھ لمحوں بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ غلام مولا کا جاتا ہے اور وہ جو مراکش اور مغرب سے آیا ہوا تاجر ہے اسے رقم دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ تو تمہیں فروخت کر دی ہم نے کنیز، اب تم لے جاؤ، جو رقم ہے وہ دے دو، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو کل آیا تھا وہ کون تھا، جو شخص تمہارے ساتھ آیا تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگے وہ بنی ہاشم میں سے ایک شخص ہے، ایک فرد ہے۔ کہنے لگے بنی ہاشم کی کس شاخ سے ہیں، کس برانچ سے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ زیادہ تو میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ یاد رکھنا کہ یہ مغرب کے آخری شہروں سے، یعنی مراکش کے آخری علاقوں سے میں نے یہ کنیز خریدی ہے، اور آخری دن جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو اہل کتاب میں سے، ظاہراً کرسچن ہوگی کوئی خاتون، وہ میرے پاس آئی تھی ایک عورت، اور اس عورت نے میرے پاس جب اس کنیز کو دیکھا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ اسے کہاں لے آئے ہو اور اسے کنیزی میں لے کے کہاں لے جا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ اس خاتون کا مقام نہیں ہے۔ اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صاحب کتاب خاتون کہہ رہی ہے کہ جو اس بردہ فروش کے پاس آئی ہے، اور اس نے دیکھ لیا، اس کنیز کے چہرے پہ نگاہ پڑی اور فوراً آ کر اس غلام فروش کو کہنے لگی کہ تم اسے کیوں فروخت کرنے کے لیے لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے خریدا ہے اور میں اسے اپنی کنیزی میں رکھوں گا۔ تو وہ اہل کتاب خاتون کہنے لگی کہ یہ تجھ جیسے شخص کے ساتھ کنیزی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ اہل زمین میں سے جو بہترین فرد ہے اس کے پاس اور اس کے اہل ہونے کے قابل ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص ہے جو تیرے ساتھ کل آیا تھا، میں اس کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یقیناً وہ اہل زمین میں سے سب سے افضل ہے کہ جس کی طرف اس صاحب کتاب عورت نے اشارہ کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب یہاں پر ایک بات اور اس بات کو بھی بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی جہاں پر مختلف فضائل اور ان کے امتیازات ہیں، یعنی کہ وہ معاجز جو ان کے معاجز اور مناقب ہیں، جو معجزات ہیں امام کے، جس معاجز اور مناقب کے اندر اور کوئی عام فرد شامل اور شریک نہیں ہے، ان معاجز میں سے کہیے، ان امتیازات میں سے کہیے، ایک امتیاز یہ بھی ہے۔ کیا امتیاز ہے؟ شیخ صدوق نے غالباً عیون اخبار رضا ہی میں ایک معتبر سند کے ساتھ جناب نجمہ خاتون، اب نجمہ بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ملتا ہے، جناب تکتم کا، جناب نجمہ، طاہرہ، یہ سارے نام ملتے ہیں، مولا رضا علیہ السلام کی والدہ سے روایت کی ہے۔ اب والدہ گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام روایت فرما رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے فرزند سرکار مولا رضا علیہ السلام سے حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کا وضع حمل اپنے جسم میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب میں عالم خواب میں ہوتی تھی، یعنی کہ جب میں آرام کر رہی ہوتی تھی اور سو رہی ہوتی تھی، تو مجھے تسبیح اور تحلیل اور تمجید پروردگار عالم کی اپنے شکم سے آواز آتی تھی، اور اس آواز کو میں سن کر کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتی تھی،
اور بس میں بیدار ہو جاتی تھی اس آواز کو سن کر، اور میں بھی پھر تلاوت کلام پاک کے اندر مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا، جب وہ ان کی ولادت ہوئی حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں نے اپنے بیٹے کو اس عالم میں دیکھا کہ ان کے دست مبارک زمین پر ٹکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا، اور انگشت شہادت کو بلند کر کے پروردگار عالم کی کبھی توحید کی گواہی دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے، کبھی رسالت مآب کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایک ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتے رہے، یہاں تک کہ خود اپنی امامت پر اپنی زبان مبارک سے گواہی دی اور کہا کہ اشہد ان، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ سے زمین پر منصب امامت رکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے اس بیٹے کو سفید کپڑے میں لپیٹا اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا نے اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور فرات کے پانی کو منگوایا، فرات کا پانی منگوایا، اور اس کے ذریعے سے اس بچے کے تالو کو بلند کیا اور تالو کو اٹھایا، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ پروردگار عالم کی حجت ہے اور اللہ کا بچایا ہوا اور باقی رکھا ہوا یہ میرا بیٹا ہے، زمین پر امام ہے۔ اب یہاں پر ایک مختصر سی ایک جملے کے اندر فضیلت آب فرات کی عرض کروں گا کہ جو فضیلت شہر نجف کا جو چیپٹر ہے بحار الانوار کے اندر، اسی کے اندر یعنی زمین کوفہ نجف کی فضیلت اور آب فرات کی فضیلت دونوں کو ملا کر ایک چیپٹر بنایا ہے ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار کے اندر۔ اس کے اندر ابتدا کے اندر ہی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، شیعوں میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فرات کا پانی پیے اور اس کے دل میں ہماری مودت کا اضافہ نہ ہو۔ یعنی یہ فرات کے پانی کی فضیلت ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرات کا پانی وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ماننے والا چاہنے والا اس پانی کو پیتا ہے تو اس میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے دل میں جو ہماری مودت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا پروردگار کے عالم کی بات۔ اور فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے ہو اور اس کو فرات کا پانی پلایا جائے تو وہ محب اہل بیت نہ بنے۔ لہٰذا اس بات کی بہت تاکید ہے، روایتوں کے اندر ہے، لیکن تاکید کے لیے تھوڑا اور ایمفسائز کرنے کے لیے کہ اگر فرات کا پانی ہو یا کسی سے منگوایا جا سکتا ہو تو ضرور اپنے یہاں ہونے والی ولادتوں کے اندر جس کے یہاں بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی اگر کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اگر ہمارے پاس فرات کا پانی ہے تو ہم بھجوا کر کہیں کہ یہ پانی ایک قطرہ ہی صحیح مگر بچے کو ضرور پلائیں کہ اس سے اس کی روحانی تاثیر میں اور بہتری آئے گی۔ اب ایک روایت جناب شیخ صدوق، یہ بھی عیون اخبار رضا ای کے اندر نقل کرتے ہیں اور اسی کے اندر یہ روایت ہے، فضل ابن عمر کہتا ہے کہ جب میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو انہوں نے اپنے زانو پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کے بوسے لے رہے تھے، پیار کر رہے تھے اور انہیں اپنی زبان مبارک چسا رہے تھے، یعنی کہ ان کے دہنے مبارک میں اپنی زبان مبارک رکھ رہے تھے اور اپنے سینے سے لگا کر فرماتے تھے بے ابی انت و امی، کہ اے میرے بیٹا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ جملہ کون فرما رہے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اپنے بیٹے مولا رضا علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں۔ جملہ کتنا بھاری جملہ ہے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں اے میرے بیٹے مولا رضا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کس طرح تم سے اچھی خوشبو آ رہی ہے اور تم کتنے پاکیزہ ہو، یعنی کہ تمہاری ولادت کتنی پاکیزہ ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنے فضل و کرم کو بیان کیا۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا سے عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے دل میں اس بچے کی مودت نے جڑ پکڑ لی اور گھر کر لیا ہے،
ایسی مودت اور ایسی محبت ہو گئی، مجھے آپ کی گود میں آپ کے زانو پر بیٹھے ہوئے اس بچے کو آپ کا پیار کرنا، یہ دیکھ کر، اور جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے، یہ سارا منظر دیکھ کر اس بچے سے مجھے آج اتنی مودت ہے جتنی محبت اور مودت اس دنیا میں آج تک مجھے کبھی کسی سے نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کہ ایب نارمل، یعنی نارمل سے ہٹ کر کوئی مودت ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب بس یہی کہ پروردگار عالم نے اس راوی پر، کہ جس کا نام فضل ملتا ہے روایت میں، اس پر اپنا خاص کرم کیا اور اسے امام رضا علیہ السلام کی محبت نصیب کر دی، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا اسے، بس وہاں پر کھڑا ہوا تھا اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوا اور پیار کرتا ہوا دیکھ رہا تھا بس، اور مجرد یہ منظر دیکھا، یعنی کہ وجود امام معصوم علیہ السلام کی زیارت کے ذریعے سے امام کی مودت نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ جیسے یہ جملہ فضل نے کہا، یا مفضل کہیے یا فضل کہیے، دونوں اعتبار سے ملتا ہے روایتوں کے اندر الگ الگ، امام نے فرمایا کہ اے مفضل ابن عمر، کہ جو توحید مفضل کے راوی ہیں، یا وہ حدیث کے جو چھٹے امام علیہ السلام نے جناب مفضل ابن عمر کو توحید کے اعتبار سے ایک مفصل حدیث بیان کی تھی۔ ہوا منی بمنزلتی من ابی، اس بچے کی مجھ سے وہی نسبت ہے اور یہ بچہ مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے کہ جو میری منزلت میرے بابا سے ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ذریتن بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، بعض کی ذریت کو بعض سے نکالا ہے، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ مطلب مولا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو میرے بابا سے جو منزلت ہے، مطلب کیا کہ مجھے میرے بابا سے منصب امامت مل گیا میرے بعد، اسی طرح سے میرے بعد منصب امامت اس بیٹے کو ملے گا، یعنی چھٹے امام علیہ السلام سے مجھے ملا، ساتویں امام فرما رہے ہیں، اور میرے بعد یہ منصب امامت اس بچے کے پاس آئے گا، مفضل ابن عمر سے مولا نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا من اطاعہ رشد ومن عصاہ کفر، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے کفر کیا۔ اب مولا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ سرکار مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء مولا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ علل الشرائع کے اندر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، جو کہ حدیث قصہ کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کون امام تقی؟ ابن الرضا مولا رضا علیہ السلام کے بیٹے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے مخالفین میں سے کچھ ہیں، ایک گروہ ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ جو آپ کے والد گرامی کو رضا کا لقب ملا ہے یہ مامون ملعون نے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب آپ کو ولایت عہد یعنی ولی عہد بنایا، اس کے لیے منتخب کیا، تو پھر تبھی آپ کو یہ لقب رضا آپ کے والد کو دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام علیہ السلام غضبناک ہوئے، اور ایسا غضبناک ہوئے کہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدا کی قسم وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے انہیں رضا کا لقب عنایت فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے پسند کیا ہے اور جن سے پروردگار عالم راضی ہے۔ آسمان اور آسمانوں کے اندر ملائکہ، پروردگار عالم، رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام ان سے راضی ہیں اور انہیں امامت کے لیے پسند کیا ہے، یعنی کہ پروردگار راضی ہوا کہ علی ابن موسیٰ علیہ السلام کو اپنا امام بنائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے تو تمام آباء و اجداد خدا کے پسندیدہ ہیں، ایسا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں ایسا ہے کہ ان میں سے کسی کو لقب گرامی رضا نہیں ملا بلکہ آپ کے والد گرامی کو ملا یہ لقب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ انہیں دشمنوں نے بھی ایسے ہی پسند کیا جیسے ان کے دوستوں نے انہیں پسند کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علامہ مجلسی نے بہار کے اندر جو مناقب ہیں ان میں یہ نقل کیا ہے، یعنی مناقب سے نقل کیا ہے کہ مولا کا نام گرامی، اسم گرامی علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کنیت آپ کی ابو الحسن،
اور آپ کا زیادہ مشہور لقب رضا تھا. آپ کو رضا کے علاوہ اور بھی القاب عنایت ہوئے. ان میں سے ایک لقب سراج اللہ، نور الہدا، قرۃ عین المومنین، قیادۃ الملحدین، یعنی کہ مکر ملحدین اور کافرین کے مکر کو توڑ دینے والے، کاف الخلق، خلق کے پروردگار عالم کے لیے کافی ہو جانے والے، رب التدبیر، فضل، صابر، صدیق اور راضی ملتے ہیں مولا کے القاب میں سے. تو مولا کے جتنے بھی القاب ہیں ان میں سب سے زیادہ بارز اور واضح جو لقب ہے وہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رضا ہی ہے. آقا، اب ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے، بلکہ مولا کے معاجز میں سے ایک معجزہ کہیے، ایک آقا کی فضیلت کہیے. اصول کافی کے اندر احمد ابن مہران سے نقل کیا صاحب اصول کافی نے، اور وہ جو ہے وہ محمد ابن علی سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو الحکم ارمنی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن ابراہیم ابن علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے، اور وہ یزید ابن صلیط زیدی ان سے نقل کرتے ہیں کہ ابو الحکم کہتا ہے کہ مجھے عبداللہ ابن محمد ابن عمار جری، اب یہ میں اس لیے سارا سلسلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح رہے کہ بات روایتوں سے کی جا رہی ہے، اور اسی لیے جو راوی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہا کہ یزید ابن سبت وہ یہ کہتا ہے کہ میں عمرہ انجام دینے کے لیے، ابن سبت یہ کہتا ہے کہ میں عمرہ بجا لانے کے لیے مکہ جا رہا تھا، راستے میں میری ملاقات ہوئی 7ویں امام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. اور اچھا، یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام کا ہے، لیکن جڑا ہوا ہے اس شخص سے کہ جس نے مولا رضا سے ملاقات کرنے سے پہلے علیہ الصلوۃ والسلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور عمرہ پہ ملاقات کی. اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے، ملاقات کی، اور میں نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اس جگہ کو آپ پہچانتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بالکل پہچانتا ہوں. تم بھی اس جگہ کو، اس مقام کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا ہاں مولا، میں نے اپنے والد کے ساتھ آپ اور آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی جگہ ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے، یہ یزید ابن سبت کہتا ہے کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، راستے مجھے 7ویں امام ملے، 7ویں امام سے میری ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی کس جگہ ہوئی پتہ نہیں کس جگہ ہوئی، لیکن کہتا ہے کہ سلام اور کلام کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، کہنے لگے کہ آپ کو یہ مقام یاد ہے؟ کہا ہاں بالکل یاد ہے. تمہیں بھی یاد ہے؟ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا میری آپ سے، آپ کے ساتھ آپ کے والد بزرگوار یعنی کہ چھٹے امام علیہ السلام تھے، اسی جگہ پر ملاقات ہوئی تھی، میرے والد میرے ہمراہ تھے. اس وقت آپ کے ایک دوسرے بھائی تھے جو آپ کے ساتھ تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شخص ابن سبت 7ویں امام علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کوئی اور بھی فرزند ہوں گے کہ جو اس وقت 7ویں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے. میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں اور کوئی موت سے آزاد نہیں ہے. آپ میں ہمارے امام ہیں اور کوئی موت سے آزاد نہیں ہے. آپ مجھے کوئی ایسی حدیث ارشاد فرما دیں کہ میں دوسروں کو بیان کر سکوں اور اس حدیث کے بیان ہو جانے کے بعد میرے لیے گمراہ ہونے کا کوئی چانس باقی نہ رہے. اشاروں میں بات ہو رہی ہے، اور کیا بات ہو رہی ہے کہ مولا میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی میرے امام ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ بتا گیا، چھٹے امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو باپ نے بتایا ہوگا یزید ابن سبت کو کہ دیکھو انہی کو اپنا امام ماننا، اس لیے کہ چھٹے امام ہیں، آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے بعد یہ 7ویں امام ہے. تو کہتا ہے کہ وہ جو کل بات ہوئی تھی اس پر میں آج بھی قائم ہوں، آپ ہی میرے امام ہیں اور موت سے کوئی آزاد نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا براہ راست چھوٹتے ہی بلنٹلی فرینکلی نہیں کہہ رہا کہ کھلے الفاظ میں امام سے بات نہیں کر رہا، ادب اور احترام اور تعظیم کا خیال رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بعد کون امام ہے، کہہ رہا ہے کہ موت سے کسی کو آزادی نہیں ہے. مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جو میں دوسروں کو بیان کر سکوں اور اس کے بعد گمراہ ہونے کا میرے لیے کوئی چانس نہ رہے.
امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو عماد. کون ہے؟ یزید ابن سبت ہے، لیکن مولا اسے اس کی کنیت سے پکار رہے ہیں. کتنے سالوں پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات کے بعد اس کا عقد ہوا، اس کے یہاں پر ولادت ہوئی، عماد نام رکھا. مولا اسے اس کے نام سے نہیں، اس کے بیٹے کے نام سے یعنی کہ اس کی کنیت سے اسے پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے ابو عماد، یہ سب میرے فرزند ہیں اور ان میں سب سے بزرگ یہ ہیں. کون؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کہہ کر امام کی طرف اشارہ فرمایا. ان میں علم، حلم، فہم اور سخاوت، معذرت کے ساتھ چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں 7ویں امام کے لیے، اور وہ بات یاد دلا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 7ویں امام علیہ السلام کو کہ بھائی آپ کے والد نے کہا تھا کہ یوں. 7ویں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سارے میرے بیٹے ہیں. ان میں یہ ہے کہ جو علم میں، حلم میں، فہم میں، سخاوت میں، تمام چیزوں کے اندر جن کی ضرورت لوگوں کو پیش آتی ہے، ان سب میں یہ سب سے عالم ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے. اور وہ تمام دینی اور دنیاوی امور کے جن کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں آپس میں، یہ ان تمام امور سے آشنا ہیں اور جانتے ہیں. بہترین اخلاق کے مالک ہیں اور پروردگار عالم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ونس اگین چھٹے امام علیہ السلام سے ملاقات کی کا ریفرنس دیا اور 7ویں امام علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی. سلام دعا ہونے کے بعد امام علیہ السلام سے کہا، 7ویں امام سے کہا کہ مولا کوئی ایسی بات عرض کر دیں کہ میں گمراہ نہ رہوں اور وہ بات میں آگے بھی لوگوں کو بتا سکوں، موت سے کسی کو فرار تو نہیں ہے. اور مولا امام کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے اور بہت سارے بیٹے ان کے اور بھی اس وقت ساتھ ہوں گے. تو امام نے کہا کہ اے ابو عماد، یہ سارے میرے بیٹے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان میں سب سے جو بزرگ ہے نا وہ یہ ہے. کون؟ میرا بیٹا رضا. وہ علم میں، حلم میں، فہم میں، سخاوت میں، ساری چیزیں جو لوگوں کو پیش آتی ہیں، درپیش ہوتی ہیں، جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سوالات ہوتے ہیں، حل نہیں ہوتے ہیں، اور جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ جواب اس کے پاس ہے. اور یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس وقت میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں اور نثار ہو جائیں. علیکم السلام. میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، نثار ہو جائیں. آپ بھی مجھے اپنے والد ماجد کی طرح اس حقیقت سے آگاہ فرما دیں کہ آپ کے بعد امام علیہ السلام کون ہوں گے، تاکہ ان کی مجھے معرفت حاصل ہو سکے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک امر الہی ہے اور خدا اور رسول کی طرف اس کے معین کرنے کا حکم ہے، اور اس کا ایک مقرر وقت ہے کہ جو ارشاد فرمائے الامر الی النبی علی سمین اور علی ابن ابی طالب، اور بیان کرے کہ فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فرزندان مولا کائنات علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک ہوگا کہ جو بنے گا میرا یہ بیٹا. اچھا، اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت مسلمانوں پہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والوں پر بہت زیادہ پابندیاں تھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو کے آخر میں یزید ابن سبت، یزید ابن سلیت سے، ابو عماد سے یہ فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو امانت کی طرح اپنے پاس محفوظ رکھنا اور صرف ان لوگوں سے بیان کرنا کہ جن کی صداقت کا تمہیں یقین ہو. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اشارہ کنایا کر کے مولا رضا علیہ السلام کی امامت کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا یہ بات ہر کس و ناقص کو نہیں بتانا، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ کسی کو اگر تم نے اس امام کی خبر دی تو وہ امام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب ایک وقت گزرا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی. آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے جب یہ بات کی ہے تو علل اعلان تو نہیں کہا، جبھی تو کہا کہ یہ میں نے تمہیں راز کی بات بتائی ہے، یہ بس اپنے دل میں رکھنا اور جسے تم سچا پاؤ بس اسی کو بتانا. یعنی کہ مولا کے بیٹوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں سنی. آپ ساتھ ہیں؟ یعنی مولا نے جو بیان کیا علم اور حلم اور وہ ساری باتیں کر دیں. اب جو میں نے بہت ساری چیزیں سکپ کر دی ہیں درمیان سے، لیکن آقا نے اوصاف امامت جو مولا رضا علیہ السلام میں تھے وہ سارے بیان کر کے بتا دیے تھے ابو عماد کو، اور بتانے کے بعد اسے تعلیم دینے کے بعد یہ کہا تھا خاموش رہنا، ہر کسی کو نہ بتانا، یہ تمہیں ایک راز دیا ہے ہم نے. تو وہ بات امام رضا علیہ السلام نے بھی نہیں سنی وہاں جب ہوئی بات. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی.
وہ دن آیا کہ دوبارہ سے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے یہ ابو عماد پہنچا. ٹھیک ہے. اب جب ابو عماد آیا مولا رضا علیہ السلام کے پاس، بچہ تھا، چھٹے امام 7ویں امام کو ساتھ دیکھا، بڑا ہوا 7ویں امام اور 8ویں امام کو ساتھ دیکھا، اس اعتبار سے کہ 7ویں امام ابھی بڑے ہیں اور 8ویں امام کم سنی کے عالم میں. اب جب 7ویں امام کی شہادت ہو گئی اور مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو سلام کرتا ہے. سلام کا جواب مولا رضا علیہ السلام اس کو یہ اس انداز میں دیتے ہیں، کہتا ہے کہ مولا آپ پر میرا سلام ہو. سلام کا جواب مولا رضا علیہ السلام نے یہ دیا کہ تم پر بھی ہمارا سلام ہو، کیا تم عمرہ ادا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس نے ابو عماد نے اپنے پچھلی ملاقاتوں کا کوئی حوالہ امام رضا علیہ السلام کو نہیں دیا، اور مولا رضا علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ حج کرنے یا عمرہ کرنے اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا چھٹے امام کے دور میں، پھر یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا میرے والد صاحب کے ساتھ 7ویں امام کے دور میں، اور آج یہ آیا ہے تو آؤ اسے ہم اپنے ساتھ عمرہ پہ لے جانے کی دعوت دیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اے ابو عماد، کیا ہمارے ساتھ بھی عمرہ کرنے کے لیے جانے کی خواہش ہے تمہاری؟ کہتا ہے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر نثار ہو جائیں مولا، میں چاہتا تو ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے آبا و اجداد کی طرح سے عمرہ کرنے کے لیے جاؤں اور سعادت حاصل کروں، لیکن میرے پاس سفر کا خرچ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ تمہارے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا. اور پھر یہ قافلہ تیار ہوا اور امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ روانہ ہوا. اور ابو عماد کہتا ہے کہ پھر میں نے اس سفر کے اندر دوبارہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، میں نے وہ ساری کی ساری تفصیل اپنے مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا اور ان کے ساتھ شیئر کی. لہٰذا امام عالم الغیب ہیں. یہ ساری باتیں جو بیان ہوتی ہیں یہ لوگوں کے لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی راوی کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی امامت کا لوگوں تک پیغام پہنچ جائے. ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جب عالم ارواح میں تھے اور کسی اور عالم میں تھے، اس وقت مولا کائنات علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ نور کے وہ ٹکڑے ہیں کہ جو سارے کے سارے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے سائے کے اندر پروان چڑھے ہیں. آج کے اپنے اس حصے کو، اس سیشن کو یہیں پر روکیں گے. بقایا انشاءاللہ سرکار مولا رضا علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.